السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العربیۃ للطالبین حصہ اول درجہ اولی میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کے سبق نمبر 1 کی 5ویں مشق پڑھیں گے۔ اس مشق کے اندر گفتگو کا انداز تھوڑا سا بدلا گیا ہے پیچھے والی مشقوں سے ذرا ہٹ کر یہ مشق ہے۔ طریقہ بالکل انشاءاللہ آسان صحیح ہے، مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، شروع کے اندر جو نام دیے گئے ہیں یہ مذکر اور مؤنث مکس نام ہے، کہیں مذکر لکھا ہوا ہے کہیں مؤنث لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اس مشق کے اندر انہوں نے ہمیں ایک جو گفتگو کا طریقہ بتانا ہے وہ یہ ہے، پیچھے والی مشقوں میں ہم نے یہ سیکھ لیا تھا کہ اگر ہم سے کوئی ہمارا نام پوچھتا ہے تو ہم اس کو اسمی یا متکلم جو ہے وہ استعمال کر کے اپنا نام بتائیں گے، یا آنا واحد متکلم کی جو ضمیر ہے وہ استعمال کر کے اپنا نام بتائیں گے۔ اب اس مشق کے اندر وہ آپ کو یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی بندہ آپ کے ساتھی کا یا آپ کے دوست کا یا آپ کے سامنے کھڑے ہوئے کا یا آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے کا نام پوچھے تو اس وقت آپ نے عربی گرامر کے لحاظ سے کون سی ضمیریں استعمال کرنی ہیں، اور پھر جواب جو ہے آپ نے کس انداز میں دینا ہے، متکلم کے جواب میں دینا ہے، حاضر کے جو انداز میں جواب دینا ہے، یا غائب کے انداز میں جواب دینا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب سوال کیا جائے اور سوال حاضر کے متعلق ہو تو جواب متکلم کے انداز میں دیا جاتا ہے، اور اگر سوال غائب کے متعلق ہو تو جواب بھی غائب کے انداز میں ہی غائب کی ضمیریں یا وہ نام جو ہے وہ ذکر کر کے جواب دیا جائے گا۔ یہ بالکل آسان سی مشق ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اور اب ہم مشق شروع کرتے ہیں۔ التدریب الخامس، 5ویں مشق۔ تبادل السؤال والجواب کما فی النموذج، سوال و جواب کا تبادلہ کرو جیسا کہ نمونے میں ہے، یعنی 2 سیمپل ہمیں دیے گئے ہیں۔ احمد کے سامنے دیکھیں، ماذا اسمہ، اس کا نام کیا ہے۔ یہاں پہ دیکھو اسمہ، ہو ضمیر یہ مذکر کے لیے آتی ہے، مرد کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ماذا یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ماذا اسمہ، اس کا نام کیا ہے۔ اب دیکھیں ہم سے ڈائریکٹ ہمارا نام کوئی نہیں پوچھ رہا بلکہ ہم سے کسی اور کا نام پوچھا جا رہا ہے، تو ہم آگے جواب دیں گے اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ دیکھیں سوال میں بھی غائب کا انداز تھا، جواب میں بھی ہم نے وہی غائب والا انداز اپنا کر جواب دیا ہے۔ آگے زینب کے سامنے دیکھیں، ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے۔ یعنی کہ اب ہم مؤنث کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو ہم نے ہا ضمیر مؤنث غائب کی استعمال کی ہے، اور ماں یہ سوال کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو جواب آئے گا اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے۔ یہ ساری مشق ایسے ہے، نام دیے ہوئے ہیں، جہاں مذکر ہے وہاں آپ ماذا اسمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ما اسمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ سوال والے انداز میں۔ اور آگے جواب کے اندر ہم اسمہ مذکر کے سب کے سامنے، اور ترجمہ سیم بنے گا۔ سوال کا ترجمہ یہ بنے گا اس کا نام کیا ہے، ماذا اسمہ، اس کا نام کیا ہے، مسموہا، اس کا نام کیا ہے، مذکر و مؤنث۔ ترجمہ ایک ہے، الفاظ ضمیروں کی وجہ سے وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں، اور جواب کے اندر بھی مذکر کے لیے مذکر کی ضمیر کے ساتھ اسمہ اور آگے نام، اور مؤنث کے ساتھ اسمہا اور آگے وہ جو مؤنث والا نام ہے وہ آ جائے گا۔ ترجمہ ہو جائے گا کہ اس کا نام فلاں فلاں ہے، جو بھی نام آپ بتانا چاہیں۔ اگر آپ ذاتی گفتگو کر رہے ہیں تو جو بھی آپ کے پاس ہے آپ اس کا بھی نام یہ بتا سکتے ہیں۔ اور اس سبق کے اندر کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سبق کا جو دوسرا صفحہ ہے یہ بھی دیکھیں، بڑا ہی آسان ہے، یہاں پر بھی مذکر و مؤنث کے نام لکھے ہوئے ہیں، مؤنث کے سامنے ما اسمہا اور مذکر کے سامنے ماذا اسمہ آپ نے استعمال کرنا ہے، اور آگے مذکر کے لیے اسمہ اور آگے نام، اور مؤنث کے لیے اسمہا اور آگے نام جواب کے اندر ذکر کرنا ہے۔ یہ آپ جتنی چیزیں سیکھ رہے ہیں آپ پریکٹیکل لائف کے اندر ان الفاظ کو استعمال کریں، یہ انداز اختیار کریں، تو انشاءاللہ آپ
کے اندر عربی لب و لہجہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر دوسرے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔